آپ کو زیارت کرواتے ہیں مقام ظافر جن کی۔ ظافر جن سے کہنے لگے کہ تو یہاں پہ خوشیاں منا رہا ہے، وہاں مولا حسین بادشاہ کے انصار کو، عوان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جناب ظافر جن کہتے ہیں کہ میں کربلا کے میدان میں دیکھتا ہوں کہ کربلا کے ٹیلوں پہ سوا لاکھ انبیاء کھڑے ہیں۔ جناب ظافر کہتے ہیں مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیں، لیکن مولا نے لڑنے کی اجازت نہیں دی کہ اس درخت سے 10 محرم کو تازہ خون آتا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں درخت، یہ مکان کے اندر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن عدوہم۔ مومنین کرام، میں موجود ہوں بین الحرمین کربلا معلیٰ میں، آپ تمام کی جانب سے نائب زیارت ہوں، اور آپ تمام کے لیے دعا گو ہوں بارگاہ مولا میں کہ مولا آپ تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور آپ تمام کو جلد از جلد اذن زیارت کربلا عطا فرمائیں۔ آج آپ کو زیارت کرواتے ہیں مقام ظافر جن کی، یعنی وہ مقام جس مقام پہ 10 محرم کو جناب ظافر جن آئے تھے، اور ساتھ ہی اس کی مکمل جو ہسٹری ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ مقام بھی دکھاتے ہیں کہ وہ مقام کس جگہ پہ ہے۔ چونکہ اکثر جو زائرین آتے ہیں پہلی دفعہ تو ان کو نہیں پتہ ہوتا ان گلیوں کا، تو اکثر زائرین کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ان جگہوں کی زیارت جو ہے وہ نہیں کر پاتے۔ تو آپ کو راستہ بھی دکھائیں گے، اور ساتھ میں جو مکمل ہسٹری جو ہے جو علماء سے سنی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں۔ ابھی بین الحرمین سے نکلتے ہیں اور ساتھ آپ کو راستہ دکھاتے ہیں، اور ساتھ آپ کو مکمل جو ہسٹری ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ مقام ظافر جن کو مقام ظافر جن کہا کیوں جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس مقام کو جناب ظافر جن کے ساتھ اس لیے منسوب کیا گیا ہے کہ 10 محرم کو جناب ظافر جن اسی مقام پہ آئے تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ ان کی تاج پوشی کا جشن تھا، یعنی یہ وہ روز تھا جس روز ان کے سر پہ تاج آیا تھا، تو تاج پوشی کا جشن تھا۔ مہمان ان کے آئے ہوئے تھے، یا 2 مہمان 2 جن اڑتے ہوئے آئے اور آ کے جناب ظافر جن سے کہنے لگے کہ تو یہاں پہ خوشیاں منا رہا ہے، وہاں مولا حسین بادشاہ کے انصار کو، عوان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، یا جناب ظافر جن نے ان دونوں جنوں کو حکم دیا کہ تم آگے آگے چلو اور ہم تمہارے پیچھے آتے ہیں، اور ہمیں وہ جگہ بتاؤ، وہ راستہ بتاؤ کہ کس جگہ پہ میرے مولا حسین بادشاہ کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو دونوں جنات آگے آگے راستہ دکھاتے ہوئے جناب ظافر جن کو کربلا کی سرزمین پہ لے آئے۔ جناب ظافر جن کہتے ہیں جب میں کربلا کی زمین پہ پہنچا تو میں دیکھتا کیا ہوں، یعنی چونکہ وہ جن تھے وہ چیزیں بھی دیکھ سکتے تھے جو چیزیں عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ جناب ظافر جن کہتے ہیں کہ میں کربلا کے میدان میں دیکھتا ہوں کہ کربلا کے ٹیلوں پہ سوا لاکھ انبیاء کھڑے ہیں، اور صرف انبیاء ہی نہیں بلکہ اللہ کے ملائکہ بھی کھڑے ہیں، کہیں پہ جبرائیل ہے، کہیں پہ میکائیل ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ درمیان میں حسین بادشاہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں۔ یہ باب سدرۃ المنتہا ہے، اور باب سدرۃ المنتہا سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلی جو ہے وہ انٹر ہوگی،
اور یہ سیدھی جو ہے مقام ظافر جن کی جانب جائے گی۔ جناب ظافر جن کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ درمیان میں حسین بادشاہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں اور ساتھ ہی رسول خدا کھڑے ہیں، ساتھ ہی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کھڑے ہیں، مولا امام حسن بادشاہ کھڑے ہیں۔ تو جناب ظافر کہتے ہیں میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ اتنے سارے مجمع میں پتہ نہیں حسین بادشاہ مجھے پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے۔ تو کہتے ہیں ابھی میں اتنا سوچ رہا تھا کہ حسین بادشاہ کی جانب سے مجھے آواز آتی ہے کہ ظافر میرے قریب آ۔ جناب ظافر کہتے ہیں میں مولا کے قریب گیا، قریب جا کے مولا کو سلام کیا اور کہا کہ مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیں۔ یہ وہ مقام ہے، مقام ظافر جن، یعنی اس جگہ پہ 10 محرم کو جناب ظافر جن آئے تھے۔ جناب ظافر کہتے ہیں مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیں، لیکن مولا نے لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر کہا مولا مجھے پانی لانے کی اجازت دیں، میں پانی لے کے آتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ مولا نے جناب ظافر کو پانی لانے کی اجازت بھی نہیں دی اور یہ فرمایا کہ اگر پانی ہی لانا ہوتا یا لڑنا ہوتا تو میرا عباس کافی تھا۔ یہی باتیں کر رہے تھے یا حسین بادشاہ نے جناب ظافر کو حکم دیا کہ ظافر چلے جاؤ، اب میری ماں کی یماری آنے والی ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا یہ جناب ظافر کربلا کے میدان سے واپس گئے اور جا کے جب اپنی ماں کو یہ حال سنایا تو ان کی ماں نے کہا کہ ظافر واپس جاؤ اور حسین بادشاہ کی مدد کرو۔ اور جناب ظافر کہتے ہیں جب میں دوبارہ کربلا کے میدان میں پہنچا تو اس وقت حسین بادشاہ شہید ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک زیارت ہے، اس کے بارے میں مختلف جو ہیں وہ چیزیں سنی بھی ہیں، پڑھی بھی ہیں۔ اس درخت ہے، اکثر مومنین کو پتہ ہوگا کہ یہ درخت کہا جاتا ہے، یعنی جو کربلا کے مقیم ہیں بندے ان سے پوچھا ہے، زیادہ تر کہتے ہیں کہ اس درخت سے 10 محرم کو تازہ خون آتا ہے، لیکن اکثر بندے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں درخت، یہ مکان کے اندر ہے۔ اکثر بندے یہ بھی کہتے ہیں کہ خون وغیرہ نہیں آتا، یہاں کے جو درخت ہیں بیری کے درخت وہ سارے ہی ایسے ہیں کہ اگر ان کو چھیلا جائے تو ان میں سے لال کلر کا پانی نکلتا ہے۔ اب مولا بہتر جانتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ سوشل میڈیا پر میں نے دیکھی تھیں، بما جو ہے وہ کتابوں کے حوالوں کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہوا تھا، وہ بھی انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ بھی آپ پڑھیں اور جب بھی یہاں پہ آئیں تو اس درخت کی بھی سالار اپنے کو کہیں کہ لازمی زیارت کروائے۔ آپ تمام کی جانب سے نائب زیارت ہوں اور آپ تمام کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا آپ تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن عدوہم، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔